نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الإمام الترمذي وابن ماجه والدارمي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. بهز ابن حکیم کی روایت حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ، حضرت معاویہ ابن حیدہ یہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ. اگرچہ ان کی صحابیت کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہے، تاہم محقق بات یہی ہے کہ یہ صحابی ہیں. بہز ابن حکیم کے حوالے سے بھی کافی ساری گفتگو ہوئی ہے، لیکن علی ابن مدینی جو باب حدیث اور جرح و تعدیل کے میدان کے بڑے امام ہیں، انہوں نے اس کی توثیق کی ہے کہ یہ ثقہ آدمی ہے، با اعتماد راوی ہے، اس لیے ان سے حدیث روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ حضرات کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ مشکات المصابیح در حقیقت 2 کتابوں کا مجموعہ ہے. ایک مصابیح الہدی، اور اس کے بعد علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لانے کے بعد اس کی تہذیب اور اس پر کچھ احادیث کا اضافہ کیا، اور انہوں نے اس کا نام رکھا مشکات المصابیح. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ درس نظامی میں مشکات المصابیح جس درجے میں ہے اس درجے کو موقوف علیہ یا الدورۃ الصغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹا دورہ. یعنی یہ وہ درجہ ہے جس کے اوپر دور حدیث موقوف ہے. جب تک آدمی اس درجے سے نہ گزرے تو اس وقت تک وہ دور حدیث میں نہیں آ سکتا. حدیث کی بہت شاندار اور جامع ترین کتاب ہے. ابواب فقہیہ پر اس کتاب کو مصنف نے مرتب کی ہے، اور یہ کتاب عمومی طور پر ایسے استاد کے حوالے کی جاتی ہے جو فقہی طور پر مستحکم اور مضبوط ہو، اور اس کے اوپر معرکۃ الآراء انداز میں گفتگو فرمائے. تو ایسے حضرات اس کتاب کی تدریس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. جو ابحاث دور حدیث کی کتابوں میں مختلف انداز سے اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں، وہ تقریباً اجتماعی طور پر مجتمع طور پر مشکات المصابیح کے سبق میں استاد محترم پڑھاتے ہیں. تو اس اعتبار سے مشکات المصابیح بہت ہی اہم اور بہت شاندار کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتب حدیث میں بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے. بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کے ثواب کو مصنف تک پہنچا دے. یہاں آپ علیہ السلام کی اس قول کو آیت کریمہ کی تفسیر کے طور پر حضرت بہز ابن حکیم نے نقل کیا ہے اپنے والد اور اپنے والد صاحب سے. فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا عن ابیہ عن جدہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لی فی قولہ تعالی، یعنی اس آیت کی تفسیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہ انتم تتمون 70 امتاً، کہ تم 70 امت کا تتمہ ہو. انتم تتمون 70 امتاً. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے شارح ہیں، اور ان کی کتاب کا نام ہے الکاشف عن خزائن السنن.
انہوں نے فرمایا ہے کہ 70 کا لفظ یہاں تکثیر کے لیے ہے۔ عربوں کے ہاں دستور ہے جب بھی کسی چیز کی زیادتی کا ذکر کرتے ہیں تو عمومی طور پر اس کے لیے 70 کا لفظ یا اسی طرح دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم، اگر آپ 70 بار بھی ان منافقین کی واسطے استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو یہاں بالاتفاق مفسرین فرماتے ہیں کہ 70 سے کثرت مراد ہے۔ اسی طرح یہاں پر انتم تتمون 70 امتاً، یعنی تم لوگ امت کے اکمال، امت کو مکمل کرنے والے ہو۔ اور امت کو مکمل کرنے والے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جس چیز سے کسی چیز کی تکمیل ہوتی ہے وہ تکمیل کرنے والی چیز سب سے اعلیٰ و سب سے افضل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تشریحاً فرمایا انتم خیرها و اکرمها علی اللہ، انتم خیرها و اکرمها علی اللہ، کہ آپ ان امتوں میں سب سے بہترین اور اللہ کے ہاں سب سے معزز ہو۔ صاحب مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں اسی لفظ کو دہرایا ہے اور یہ فرمایا کہ 70 تکثیر کے لیے ہے۔ تکثیر کا معنی زیادتی، یعنی اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر 70 امت کہیں موجود ہو تو اس 70 امت کو مکمل کرنے والے آپ ہی ہیں، اور لہذا یہاں تکثیر مراد ہے، یعنی امتوں کو مکمل کرنے والی امت امت محمدیہ ہے، کوئی اور امت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں یہ فرمایا۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ امت محمدیہ باقی امتوں کی نقصان کو، باقی امتوں کی کمی کوتاہی کو مکمل کرنے والی ہے، تو اس کی فضیلت اسی سے ثابت ہو جاتی ہے، جیسے میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ جس چیز کے ذریعے سے کسی چیز کی تکمیل ہوتی ہے اس کی بڑی شان ہوتی ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اور اس امت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم، بری باتوں سے روکنا، یہ اس امت کی خیریت اور اس امت کی بہتر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جب تک اس امت کے اندر نہی عن المنکر اور امر بالمعروف رہے گا تو اس وقت تک اس امت کے اندر خیر رہے گی، اور اگر یہ دونوں چیزیں نکل گئیں تو پھر وہ خیریت بھی نکل جائے گی اور دھیرے دھیرے پھر ایمان بھی ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے امت محمدیہ کی خیریت اس چیز کے اوپر ہے کہ وہ اچھائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا انحصار صرف معاشرے کے اندر یا جس کا انحصار صرف حاکم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ گھر کا بڑا، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہوں، وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے دائرہ حدود کے اندر کر سکتے ہیں۔ تو جب تک یہ سلسلہ رہے گا اس وقت تک امت کے اندر خیر رہے گی، اور جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو پھر خیر کا اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ اس حدیث کو مشکات جلد ثانی کی آخری حدیث کے طور پر لانے کا ایک بہت بڑا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ جب انسان کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو تو پھر اگلی زندگی آسان ہوگی۔ جیسے امت محمدیہ تمام امتوں کے بعد آنے کی وجہ سے خیریت کا درجہ پا گئی، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اختتام کو خیر کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے اس حدیث کو آخر میں لایا۔ پھر خیریت الامت ما هي فيها كلمات عديدة ما يمكن لنا أن نذكرها في هذه اللحظات اليسيرة بناء على ذلك نتخطى إلى الأمام ونتركه هكذا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں ایک بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ حدیث کہتے کسے ہیں؟ عمومی طور پر قرآن کے حوالے سے جیسے جناب علی گرم قسم کی گفتگو کرتے ہیں
اور جذبات پر مشتمل تقریریں ہوتی ہیں، لیکن ٹھنڈے دل سے آدمی سوچے کہ حدیث کہتے کسے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث ہمارے دین اسلام کے دوسرے بڑے مرجع ہے، دوسرا بڑا مصدر ہے، دوسری بڑی دلیل ہے جس کے اوپر ہمارا دین قائم ہے۔ اور حدیث کہتے ہیں کسے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کی باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان 4 چیزوں کے اوپر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ اقوال کا مطلب آپ کے الفاظ، جیسے آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے لوگوں سے کہا ہے کہ انما الاعمال، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کا قول ہے۔ آپ علیہ السلام کا فعل وہ بھی حدیث کے دائرے کے اندر شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمرے کا حکم دیا تو عمرہ انہوں نے کر کے دکھایا، یہ آپ کا فعل ہے، تو اس لیے یہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ اور تیسری چیز جسے تقریر کہتے ہیں، تقریر کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی انسان کو دیکھا، کسی صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا کہ وہ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کو ٹوکا نہیں، روکا نہیں، اور اس کام سے ان کو منع نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے گزر کے چلے گئے، یا آپ علیہ السلام نے ان کو اس حال میں دیکھا اور ان سے کچھ نہیں کہا، تو گویا آپ نے اپنی نظر کرم سے دیکھنے کے باوجود اس کو نہیں روکا۔ تو نہ روکنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام اس چیز کو پسند فرما رہے ہیں، اس لیے کہ نبی مأمور بالتبلیغ ہے۔ جب مأمور بالتبلیغ ہے اور مأمور بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے، تو ایسی صورت میں نبی کسی غلط بات کو دیکھ کر خاموش رہیں تو یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کا خاموش رہنا وہ اس چیز کے جواز کو ثابت کر دیتا ہے، اور نبی کا کسی چیز کو روکنا اس چیز کی عدم جواز کو ثابت کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کی تقریر ایک یہ ہے جو ہم آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھلجڑیاں آپ کے سامنے پھینک دیتے ہیں، تو اس کو بھی تقریر کہا جاتا ہے۔ تقریر عربی کا لفظ ہے تثبیت کے معنی میں، کسی کو کسی حال میں دیکھ کر اس کو اسی پر برقرار رکھنا، یہ تقریر ہے۔ اور چوتھی چیز وہ سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت بال کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چال ڈھال کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کیسی تھی، یہ وہ ساری سیرت ہے۔ ان چاروں چیزوں کا مجموعہ حدیث ہے، اور یہ آپ کو ملیں گی انہی کتب حدیث کے اندر۔ اس کے علاوہ میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ فرضیت کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمیں قرآن سے نہیں ملتی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم قرآن میں ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی۔ اسی طرح حج کے کرنے کا حکم اور اس کی فرضیت کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن اس کی بہت سارے گوشوں کا ذکر وہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، اس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ اس لیے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجیت یعنی اس کی دلیل ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بے پناہ محنت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا ہے، جس کے اندر زکوٰۃ کی تفصیل بھی ہے، جس کے اندر حج کی تفصیل بھی ہے، جس کے اندر
روزے کی بھی تفصیل ہے اور نماز کی رکعات کی بھی تفصیل ہے اور بہت کچھ ہے۔ اگر بالفرض و تقدیر جیسے ایک طبقہ ایسا ہے جو اس حدیث سے انکار کر رہا ہے، خدا نخواستہ اگر ہم اعتماد کو ختم کر دیں اور حدیث کو بیچ میں سے نکال دیں تو آپ یقین جانیں کہ قرآن کریم ادھورا رہ جائے گا۔ اور بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جس کی تفصیل ہمارے پاس قرآن میں نہیں ہے۔ اگر ہم حدیث کو حجت اور دلیل نہ مانیں تو پھر قرآن کریم بیکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، علماء نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آج تک حدیث پڑھانے کا اہتمام کیا ہے، اور اس حدیث کے بیچ میں کتب حدیث کے بیچ میں مشکات المصابیح کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک شاندار کتاب ہے۔ اس لیے اس کے پڑھانے کا اہتمام کئی صدیوں سے ان دینی مدارس اور ان دینی مراکز میں ہے، تو آج بھی اس کا یہی سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر تفصیلات بہت زیادہ ہیں کہ امت اسلامیہ کو خیر الامم کیوں کہا گیا ہے۔ اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ان کی عمریں بہت کم ہیں اور اللہ نے ان کو ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں کہ اگر وہ سچائی اور صدق نیت کے ساتھ ان اعمال پر عمل کرتے رہیں تو پچھلی امتوں کو کے جو سینکڑوں سال جن کی عمریں ہوتی تھیں، ان کی عبادتیں ہوتی تھیں، وہ ثواب اور وہ اجر بھی اس امت کو مل جائے گا۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال مثلاً اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ایک رات میں 84 سال کا ثواب، یہ کوئی یعنی معمولی بات نہیں ہے، یہ انسانی فطرت اور انسانی سوچ و بچار سے ماورا بات ہے کہ ایک رات میں وہ بھی کئی رکعتوں کے لیے انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ میرا کوئی ادعا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ وہ ایک رات 84 سال پر مشتمل وہ ثواب آپ حضرات کو مل رہا ہے، انسان کی عمر سے بھی بڑھ کر وہ عبادتیں۔ تو اس لیے اس امت کی خیریت ان چیزوں کے اندر ہے، تو اس لیے ان کو کہا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدہ، کہ اللہ نے وسط کا معنی یہاں مفسرین نے خیر کے معنی میں لکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگ گواہ رہو پچھلی امتوں پر، جو امتیں گزر گئی ہیں، دنیا سے روپوش ہو گئی ہیں، ان امتوں پر تم گواہ رہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے حدیث کی طرف توجہ اور حدیث کا اہتمام ہمارے علماء شروع سے کرتے آئے ہیں، اور آج اس سلسلے کی آخری کڑی خاص کر ہمارے درجے ثانویہ کی جو طلباء و طالبات ہیں ان کی درجے میں یہ کتاب بہت زیادہ مقام والی کتاب ہے، بہت حیثیت والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خزائن اس کے اندر جمع کیے ہیں۔ ایک واقعے سے میں اس کی اہمیت کا احساس دلا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع ابن مخلد او مخلد ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حدیث کے، یہ اندلس کے تھے۔ ربیع ابن مخلد 20 سال انہوں نے تعلیم حاصل کی، ایک سفر پر نکلے، 20 سال گھومتے رہے علوم حدیث حاصل کرنے کے لیے، پھر اندلس کی طرف واپس لوٹ آئے، دیکھا کہ علم کے اندر تشنگی ہے، جو کچھ لوگوں کو ضرورت ہے وہ ضرورتیں میں پوری نہیں کر پا رہا۔ پھر انہوں نے بوریا بستر باندھا اور راہ سفر لیا، اور پھر 20 سال کے لیے دوبارہ نکل گئے، عراق بغداد کی طرف پہنچے، اور امام احمد ابن حنبل کے دروازے پر، یہ وہ خلق قرآن کی فتنے کا زمانہ تھا، امام احمد ابن حنبل کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی کہ آپ کسی کو کوئی حدیث نہیں پڑھائیں گے۔ خلق قرآن کا مسئلہ وہاں پیش آیا تھا، وہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے نہیں ذکر کر سکیں گے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ احمد ابن حنبل سے میں علم حدیث حاصل کرنے آیا ہوں،
تو انہوں نے کہا کہ حکومت وقت نے اس پر پابندی لگائی ہے اور اس سے کوئی حدیث نہیں سیکھ سکتا۔ چنانچہ یہ ملنے کے لیے گئے تو امام احمد ابن حنبل سے کہا کہ میں اندلس سے آپ کے پاس علم حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اندلس سے 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آپ کے پاس پیدل علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے صورتحال؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا میں بیکاری کی شکل پر آپ کے پاس آؤں گا۔ للہ یا محسنین، للہ یا محسنین، اے احسان کرنے والے لوگوں کچھ ہمیں دیا کرو۔ جب آپ میری آواز سنیں تو آپ دروازے پر آیا کریں تو میں آپ سے 1-2 حدیث سن کر آگے نکل جایا کروں گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علماء حدیث نے، علماء امت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں۔ اور چنانچہ جب جب مشکلات کا زمانہ ختم ہوا اور وہ پابندی جب حضرت احمد ابن حنبل کے اوپر سے اٹھ گئی تو پھر حلقہ درس میں ربیع ابن مخلد شریک ہونے لگے۔ جب یہ درسگاہ میں تشریف لاتے تو ان سے احمد ابن حنبل فرماتے مرحبا بطالب العلم، خوش آمدید طالب علم۔ اس کو کہتے ہیں طالب صادق۔ ایسی محنتیں ہیں کہ چشم فلک نے آج تک ایسی محنت کبھی دیکھی نہیں ہے۔ آج خدا کی قسم ہمارے پاس ان کی علم کا ایک ذرہ جو آنکھوں میں نظر نہ آئے بلکہ میکروسکوپ کے ذریعے سے آدمی، دوربین کے ذریعے سے آدمی دیکھے، وہ حصہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، واللہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ان کی محنتوں کی وجہ سے آج انہی کے گلستان کا ثمر ہم کھا رہے ہیں، پھر بھی ہم ناشکرے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات انہوں نے کیسے کیسے محفوظ کی ہے۔ ایک صحابی، ایک تابعی حدیث کی طلب کے لیے یمن سے نکلے ہیں مصر کی طرف، اور اپنے گھوڑے کو سر پہ دوڑاتے ہوئے جب صحابی کے گھر پہ پہنچے اور ان سے کہا کہ میں اتنی دور سے آپ کی خدمت میں ایک حدیث کے حوالے سے آیا ہوں، چنانچہ وہ حدیث انہوں نے وہاں سنی۔ اتنا لمبا سفر کر کے الٹے پاؤں وہیں سے واپس ہوئے، انہوں نے ان کے پاس ایک کپ چائے بھی نہیں پی اور ایک گلاس پانی تک نہیں پیا۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے آج یہ حدیث کی کتابیں ہمارے سامنے محفوظ ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان طالبات سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنی زندگی کے اندر ان احادیث کو عملی طور پر لانے کی کوشش کریں، اور اس میں کوئی ایسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اگر ایک بچی کو صحیح تربیت دی جائے وہ قوموں کو تربیت کر سکتی ہے، وہ معاشرے کے بے پناہ لوگوں کو تربیت دے سکتی ہے، لیکن اگر ایک نوجوان کو تربیت دیا جائے تو میرے خیال میں وہ اپنے آپ تک محدود رہے گا۔ اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی تو وہ ممکن ہے کہ 10-20 آدمیوں کی تربیت کا سبب بن جائے، لیکن جیسے حافظ ابراہیم صاحب نے فرمایا الام مدرسۃ ان اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراقی، اگر آپ ایک بچی کو صحیح تربیت دیں گے کل وہ ماں بن جائے گی تو وہ در حقیقت ایک ایسی پود، ایک ایسی جناب نسل کو تیار کرے گی، ہمیشہ وہ پاک باز رہے گی، پاک نفس رہے گی۔ تو اس لیے میری ان سے گزارش ہے کہ ان احادیث کو اگر ہم اپنی زندگی میں نہ لا سکیں، آپ لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔